بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا ٹاپک ہے جی ایکالوجی اینڈ ایتھکس. سمپلی ایکالوجیکل ایتھکس کہہ سکتے ہیں. ایکالوجی اینڈ ایتھکس ہمارا مین ٹاپک ہے جی. ایتھکس اخلاقیات کا تعلق بیسکلی مذہب سے ہے، اور ایک چیز نوٹ کیجیے، آپ کے لیے حیران کن چیز بھی ہو سکتی ہے. ایک سبجیکٹ ہے تقابل ادیان، ڈفرینٹ ریلیجنس کا کمپیریزن. اگر مختلف مذاہب کی بیسک کتابوں کو اسٹڈی کیا جائے تو ان میں بہت ساری چیزیں کامن ملتی ہیں. یہ بھی نوٹ کیجیے، میں ایک لفظ بول رہا ہوں اور آپ میں سے میجارٹی کو اس کا واقف ہونا چاہیے. انگلش لفظ ہوگا ابراہمک ریلیجنس، مذاہب ابراہیمی. کیا آپ سمجھتے ہیں میں نے کس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے؟ ہمارے کلاس میں مسلم کے علاوہ ایک دو نان مسلم اسٹوڈنٹ بھی ہیں جی. یہ چونکہ سب سے ریلیٹڈ ہے، کوئی سمجھتا اس بات کو کہ نہیں سمجھتا کہ یہ کیا چیز ہے؟ اس کی طرف سے کوئی ریئیکشن؟ دوبارہ آپ نے کیا کہا کہ بتائیں؟ حضرت ابراہیم سے ریلیٹڈ ہے. کس طرح سے؟ انہیں وضاحت چاہیے نا، مقصد ہے اس کی وضاحت. کسی کو اس کی وضاحت ہے، پتہ ہے نہیں پتہ کیا چیز ہے یہ؟ جی سر آپ نے کیا پوچھا؟ واٹ آر ابراہمک ریلیجنس؟ سر اس میں تو تین ہی آتے ہیں نا، پہلے وہ جوز تھے، اس کے بعد کرسچنز اور مسلمز. جی عرصہ کا جواب ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. عرصہ کا جواب 100% کریکٹ ہے. جو نون ہسٹری ہے اس کے مطابق ابراہمک ریلیجنس جو ہیں وہ تین ہیں، اور تینوں وہی ہیں جو کہ ابھی عرصہ نے مینشن کیا ہے. میں نام لکھ کے دیتا ہوں جی. جی یہ ہوگا جی نیم ابراہمک ریلیجنس. اس میں سب سے پہلے اب میں مذہب کی جائے، چونکہ جو ان کے پیروکار ہوتے ہیں اسی کی بیس پہ مذہب کا بھی نام چلتا ہے. بہرحال جیوز نمبر 1 پہ، چونکہ سب سے پہلے یہ ہیں. اس کے بعد نمبر 2 پہ کرسچنس، اور نمبر 3 پہ مسلم. اور یہ تین مذاہب ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہیں. اور اس میں یاد رکھیے گا کہ جو قرآن پاک میں اس کی ورڈنگ موجود ہے، یہ والے لفظ موجود ہیں، اور وہ ورڈنگ یہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں سارے کے سارے، ان کو ملت ابراہیمی اور ابراہیم کے نام سے کہیں پہ حنیفہ کا لفظ، یعنی اللہ کے رخ پہ رہنے والا چلنے والا. اب چونکہ تینوں یعنی یہودی، کرسچنز اور مسلم اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، جوڑتے ہیں. جو چیز حیران کن ہے کہ تینوں مذاہب کی جو کتابیں ہیں، مذاہب تین ہیں، کتابیں 4 ہیں، آپ سے واقف بھی ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک. ان چاروں کتابوں میں جو بیسک احکامات ہیں وہ سیم. لفظ پہ غور کرنا، میں نے لفظ استعمال کیا بیسک، بنیادی احکامات. اب ان میں سے چند ایک بہت ہی مشہور ہے جی، یہ کسی نے سنا ہو دیکھا ہو، لفظ ہے 10 کمانڈمنٹس. کسی نے یہ لفظ سنا ہو، یا اسی نام کی ایک فلم بھی موجود ہے، کسی نے وہ فلم دیکھی ہو یا کسی کو پتا ہو وہ 10 کمانڈمنٹس کیا ہیں. جو نالج کی چیزیں ہیں ساری کی ساری، اور آپ کا جو نالج اتنا ہونا چاہیے کہ آپ سوالوں کے جواب دے سکیں، ان کے بارے میں انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہیں. خالی کتابوں کی اسٹڈی نہیں، کتابوں کے ساتھ کچھ اور بھی چاہیے ہوتا ہے دنیا میں رہنے کے لیے. جی کیپشن نظر آ رہی ہے مجھے؟ کیپشن لیٹ آئی ہے، اس کا مطلب ہے یس سر میں لیٹ ہو گئی ہوں. چلیے میں آپ کی ہینڈ تھینک یو سر. 700 کی 700. Where is Sameen? 700 کی بھی لگا جی دیجیے. بالکل لگا دیجیے. جی کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا بھائی، کیا بات ہے؟ آپ لوگ کچھ اور
پڑھنے کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس میں جو جرنل نالج کی چیزیں ہیں وہ آپ کو آنی چاہیے. سر جی یہ 10 احکام کے بارے میں ہے. جی 10 بالکل ٹھیک ہے، احکام بالکل ٹھیک ہے. جن میں چوری جی نہ کرنا، زنا نہ کرنا، ایسے ہے. ہاں یہ 2 ہو گئے، ٹھیک ہے. 10 ہے یہ. اور بھی بتائیں. ٹھیک ہے، آپ کا آنسر ٹھیک ہے. اور اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا. ٹھیک ہے، اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا. ٹھیک ہے. سر اتنے کو فی الحال یاد ہے. چلیں ٹھیک ہے جی، چلیں بہرحال ویری گڈ جی. عاقب نے جواب دیا ہے اور اس میں سے چند بیسک چیزیں اس نے بتا دیں. چلیں دوبارہ سن لیجئے کہ بیسیکلی یہ احکامات عشرہ، اردو میں ان کو احکام عشرہ کہتے ہیں، ان کا ذکر توریت میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس وقت جو احکامات نازل کیے گئے تھے وہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں وہ یہودی کہلاتے ہیں. اب ان کی بیسک بک کے اندر یہ 10 احکامات موجود ہیں، اور آپ کے لیے جو چیز حیران کن یا پریشان کن ہونی چاہیے، سیم احکامات زبور میں، یہی انجیل میں، یہی قرآن پاک میں. یعنی یہودیوں کے، عیسائیوں کے، مسلمانوں کے جو بیسک یہ سب چیزوں کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے، ان کے قانون کے ساتھ بھی ہے اور اخلاق کے ساتھ بھی. یہ سب چیزیں جرائم سے وابستہ بھی ہیں اور اخلاقیات کے ساتھ بھی. بہرحال جو اصل چیز کہنے کی تھی وہ یہ کہ تینوں الہامی مذاہب جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فالوور کے ساتھ ہے، ان کے بنیادی احکامات میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ سب جن کا ذکر کیا گیا اللہ کو مانتے ہیں. یا دیکھیے اللہ عربی کا لفظ ہے، دی گاڈ انگلش میں، اور ادر زبانوں میں بھی مختلف الفاظ موجود ہیں. یہ سب اپنے اپنے پیغمبروں کو مانتے ہیں جن سے آپ واقف ہیں. جیسا کہ ابھی بات ہوئی ہے کہ اخلاقیات کے بنیادی اصول، اب میں نے ابھی صرف ان 3 مذاہب کا ذکر کیا، دنیا میں ان کے علاوہ بھی مذاہب ہیں. اب میں چند نام لے رہا ہوں، آئی ایم شیور آپ ان سے واقف ہوں گے یا نہیں یہ آپ بتائیں گے. نام ہے جی، اردو میں یا عربی میں مجوسی کہتے ہیں، عربک لفظ مجوس، اور اسے مجوسی کہلائیں گے وہ. کیا آپ اس سے واقف ہیں کون ہوتے ہیں؟ ایسے ہی عربی کا ہی یس لفظ ہے. سر، چاند تاروں کی پوجا کرتے ہیں. جی آپ نے 2 چیزوں کو مکس کر دیا، مجوسی اور صابی. میں نے آگے صابی کا لفظ بھی لکھ دیا ہے. تو جی اس کے علاوہ اور کوئی کسی کے ذہن میں ہو نام؟ چونکہ یہ جواب درست نہیں تھا. میں نے 2 لفظ لکھے ہیں، ایک مجوسی ہے، دوسرا صابی ہے. چلیں اس کے ساتھ میں ہندو بھی لکھ رہا ہوں، ہندو، یہ DUS ہندوز لکھا ہے میں نے. سن لیجیے اب میں. مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے. جی بالکل اس کا جواب درست ہے، آگ کی پوجا کرنے والے. صابی جو ہیں وہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں. ہندوؤں سے آپ اچھی طرح سے واقف، کیونکہ ہمارے قریب اتنے مسائل یہی ہیں اور ہماری ہسٹری ان کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. بہرحال 3 وہ مذاہب جن کے پاس ایسی الہامی کتابیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور باقی ایسے ہیں جن ان کے پاس کتابیں تو ہیں، ان کی کتابیں بہت پرانی ہونے کی وجہ سے چینج ہو چکی ہیں. لیکن جو حیران کن چیز ہے، جو بہت ہی حیران کن چیز ہے، کہ اگر ہم ان چیزوں کو جو احکامات ہیں، احکامات عشرہ، ان کو دیکھیں تو ان مذاہب میں بھی اس کی جھلک موجود ہے. یعنی چوری نہ کرنا مثال کے طور پہ، ماں باپ کا احترام کرنا، پڑوسیوں کے حقوق خیال رکھنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں اس کے خلاف کوئی بات کی گئی ہو. ہر مذہب میں اسی کا ہی جو ہے وہ ذکر کیا گیا. اب یہ چیز کیا انڈیکیٹ کر رہی ہے؟ یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہ 3 تو ہو گئے پہلے والے، جو آخری 3 ہیں ان مذاہب کا تعلق بھی ظاہر ہے کہ ان کے اوپر بھی پیغمبر نازل ہوئے. اب یہ چونکہ زیادہ پرانے ہیں، اس میں زیادہ چیزیں داخل کی ہوئی، اس لیے بظاہر لگتا ہے کہ وہ بالکل ڈفرینٹ ہو گئے. لیکن ایکچولی ان کے اوپر بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں، وہ بہت زیادہ پرانی ہونے کی وجہ سے، چینج ہونے کی وجہ سے اس میں کچھ تبدیلیاں ایسی آ گئی ہیں جو ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو چند بنیادی چیزیں ہیں وہ چینج ہیں. اب یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ اس کو میں لے کے جا رہا ہوں ایتھکس کی طرف. بین الاقوامی ایتھکس جو ہیں وہ پوری دنیا میں ہر جگہ پہ سیم. میں پہلا لفظ جو لکھ رہا ہوں وہ ہے جی سچ، ٹروتھ. ٹروتھ اب سمجھتے ہیں کہ ٹروتھ کیا ہوتا ہے، سچ کیا ہوتا ہے. کیا دنیا میں کوئی یہ کہے گا جی جھوٹ بولنا چاہیے؟ کیا کوئی جھوٹ کو فالو کرنا چاہے گا؟ کیا کوئی پسند کرے گا کہ جھوٹ بولا جائے، ہر چیز جھوٹ کے اوپر بیس کرے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یس اور نو، کوئی ایک چیز ہونی چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے، جواب اس کا نو میں آئے گا. کیا کہیں پہ چوری ہونی چاہیے؟ چوری نہیں چاہیے. کیا کہیں پہ کرپشن ہونی چاہیے؟ چوری کرپشن ہی ہے، چوری ڈکیتی اور کرپشن اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی چیز. کرپشن ہونی چاہیے.
کوئی جاب ہے؟ نو. اب یہ سب کچھ بیک گراؤنڈ تھا. ہم آ رہے ہیں اصل پوائنٹ کی طرف جو ایتھکس ہیں. اب ہم نے آنا ہے ایکالوجی اینڈ ایتھکس کی طرف. یہ ایکالوجی جو کہ یہ پیچھے ٹاپک میں ذکر ہوا تھا کہ ایکالوجی ایکو کرائسس، ایکالوجیکل مینجمنٹ، ایکالوجی اینڈ پالیٹکس، ایکالوجی اینڈ اکانومی، اور یہ سب کچھ، اور ایکالوجیکل ایتھکس، یہ سب انٹر ریلیٹڈ ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. ہم کسی ایک کو دوسروں سے سیپریٹ نہیں کر سکتے. انوائرمنٹل لاز ٹاپک ہے. انوائرمنٹ کا ہوگا ایکالوجی کے ریفرنس جو قانون بنائے جائیں گے. اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی آپ ایسا قانون بناتے ہیں جو ایکالوجی کے پرنسپلس کے اگینسٹ ہو، جو ایکالوجی کے جو بیسک پرنسپلس ہیں اس کے اگینسٹ ہو، اور وہ ان چیزوں کے بھی اگینسٹ ہو جس کا ذکر ہم نے مذہب کے لحاظ سے کیا ہے، ایتھکس کے حالات، اس کا مطلب ہے وہ لا درست نہیں ہوگا. بات فالو کر رہے ہیں کہ نہیں؟ چلیں اب میں ایگزامپل دینے لگا ہوں. یاد رکھیے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ چیزیں ایگزامپلس کے بعد کلیئر نہیں ہوتی. ابھی کل ہی کسی عدالت نے فیصلہ دیا ہے اور اسلام آباد سے ایک مگرمچھ کی بیس کے اوپر چڑیا گھر کو ختم کر دیا گیا. فیصلہ عدالت کا ہے. یاد رکھیے کہ اگر ہم پاکستان کے آئین کو مانیں تو اس کے مطابق سپریم جو ہے، دو چیزیں ہیں اس میں. آئین کو دوسروں پہ فوقیت ہے، اور آئین کے اندر ورڈنگ یہ ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے. کیا آپ کے خیال میں عدالت کا یہ فیصلہ آئین کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ آپ لوگ بڑے شرماتے ہیں پڑھتے ہوئے. آپ لوگ ماسٹرز لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں. ماسٹرز لیول کے اوپر اسٹڈی جو ہے وہ بندے میں انٹلیکچوئلٹی پیدا کرتی ہے. آپ تو ایسے شمار ہیں جیسے کچی پکی کے بچے ہوتے ہیں. نو آنسر. چلیں اگلا کوسچن ہے. کیا آپ نے لاہور کا چڑیا گھر دیکھا ہوگا؟ جی صرف سر. ہینڈ ریز کر Yes, دیجیے. sir. اگر آپ جاب نہیں دینا چاہتے جسٹ اپنا ہینڈ ریز کر دیں، پتہ چل جائے کتنے لوگ جاب دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے چڑیا گھر دیکھا ہوگا؟ کیونکہ 2 یس میں جاب آئے تھے اور اب کافی لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. ٹھیک ہو گیا. بہرحال بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے چڑیا گھر دیکھا ہوگا. چلیں اب اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ چڑیا گھر جب دیکھا آپ کو اچھا لگا تھا برا لگا تھا؟ جن کو اچھا لگا تھا وہ یس کہہ دیں یا ہاتھ کھڑا کر دیں، اور جن کو برا لگا تھا وہ نو کہہ سکتے ہیں یا ہینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں. چلیں بہرحال اس میں بھی بہت سے لوگوں کا جواب یس میں ہے. سر جی جی اچھا لگا تھا. ویری گڈ. اگر وہ قانون یا وہ فیصلہ جو اسلام آباد پہ اپلیکیبل ہے پھر تو وہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. پاکستان کے سارے چڑیا گھر بند کر دیں. کیا خیال ہے؟ ایسا ہونا چاہیے. اگر وہ فیصلہ اسلام آباد پہ عمل درآمد کے لیے کر دیا، اسلام آباد کو چڑیا گھر بند کر دیں وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ اینی ساؤنڈ ریزن، تو پھر تو سارے کے سارے چڑیا گھر بند ہو جانے چاہیے. جبکہ بین الاقوامی طور پر یہ اسٹیبلشڈ ہے چڑیا گھر 2 مقصد کے لیے ہیں. اس میں جن جانداروں رکھا جاتا ہے ان کو بہترین ماحول دیا جاتا ہے، ان کو ان کی نیچرل کنڈیشن کے قریب ترین جگہ دی جاتی ہے. اور آپ کے لیے حیران کن چیز ہوگی کہ کیپٹیوٹی میں، یعنی جب چڑیا گھر میں یا پالتو جانور لوگ خود بھی رکھتے ہیں ایسے، ان کا لائف اسپین لمبا ہو جاتا ہے. وہ زیادہ لمبا عرصہ زیادہ چونکہ ان کو بہترین خوراک اور کیئر مل رہی ہوتی ہے، میڈیکل کیئر بھی مل رہی ہوتی ہے. جنگل میں جو جانور ہوتے ہیں ان کی لائف، ایوریج لائف کم ہوتی ہے ان جانوروں سے جو چڑیا گھروں میں پائے جاتے ہیں. اب چنانچہ میں نے زو کے حوالے سے ایکولوجیکل ایتھکس اور اس کا بیک گراؤنڈ آپ نے ڈسکس کر دیا. زو کیا چیز ہے اور یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، میں نے اس کے لحاظ سے ایک فگر آپ کے ساتھ. ڈیفارسٹیشن، فارسٹ اور فارسٹ کا کاٹنا ہے جو ڈیفارسٹیشن. اب غور کیجئے، ڈیفارسٹیشن کے حوالے سے میں بات کرنے لگا ہوں. جنگل کاٹنے چاہیے کہ نہیں کاٹنے چاہیے؟ آپ کو یاد ہوگا جہاں پہ ٹاپک آیا تھا میں نے وہیں پہ ڈسکس کیا تھا کہ جنگل کو تو کاٹنا چاہیے، لیکن اس کو کاٹنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صرف پرانے جو درخت جو مر چکے ہیں، جو مرنے والے ہیں، جو زیادہ پرانے ہو گئے، زیادہ بڑے ہو گئے،
ان کو کاٹا جائے بشرطے کہ ان کے آس پاس چھوٹے درخت موجود ہوں، ان کی جگہ لے لیں۔ اب یہ وہ ایتھکس ہے۔ ریزن یہ ہے کہ اگر آپ جنگل کاٹ دیں گے تو اس کے جو نقصانات ہیں وہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ میں نے ایتھکس سے ریلیٹ کیا اس کو۔ ایسے ہی شکار کے لیے گیم اور ہنٹنگ کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے جو شکار کریں، بہت سارا شکار کرنا چاہیے، انسانوں کو شکار کی اجازت نہیں چاہیے۔ ڈو یو تھنک وہ یہ صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں لامحدود شکار کی اجازت ہونی چاہیے، کیا وہ صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں؟ سر غلط ہے یہ۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ایتھکس کیا ہے؟ اس کا تعلق ایک طرف ایتھکس کے ساتھ ہے، چونکہ ہمارا ٹاپک ہے ایکولوجیکل ایتھکس۔ اب ریزن یہ ہے کہ اگر آپ جانوروں کا شکار کر دیں گے، بہت زیادہ جانوروں کا شکار کر دیں گے، مار دیں گے کسی بھی ریفرنس سے، کسی وجہ سے یا کسی بھی مقصد کے لیے، اس کے رزلٹ انتہائی غلط نکلیں گے۔ میں ایگزامپل دینے لگا ہوں۔ ہمارا برادر ملک، اردو میں برادر ہے، انگلش میں سسٹر ہے جی، چائنا میں انقلاب آیا تو پاکستان بننے کے بعد انقلاب آیا تھا، چائنا آزاد ہوا۔ ان کے جو چیئرمین تھے ماؤ زے تونگ، بہرحال انہوں نے درمیان میں کر کے کہیں پہ 1950s کے زمانے میں، mid 50s کے زمانے میں آرڈر پاس کیا کہ جی چڑیاں اور کچھ اور جانور جن کا نام لیا انہوں نے کہ یہ ہمیں ہماری فصلوں کو کھا رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو مار ڈالیں۔ چینیوں نے اپنے علاقے سے چڑیوں کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا، بہت سے چڑیوں کو مار ڈالا۔ اگلے سال پتہ چلا کہ چین میں کیڑے بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے فصلوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ جب اس بات کی سمجھ آئی کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے، کئی سال لگے ان کو اس بات کو سمجھ میں آیا۔ جب وہ فصل کم ہوئی تو قحط بڑھنا شروع ہو گئی۔ اب چڑیوں کو مارا ایک سال اور اس کے بعد کئی سال تک پھر وہ سوچتے رہے کہ یہ ہو کیا گیا ہے، مجبوراً پھر دوسرے ملکوں سے چڑیوں کو درآمد کرنا پڑا۔ اب سوچئے نیچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ یہ ایگزامپل میں نے صرف چڑیوں کی ایگزامپل دی ہے، یہی کچھ یورپ میں بھی ہو چکا ہوگا۔ یورپ میں کسی مذہبی رہنما نے بلیوں کا خلاف فتویٰ دے دیا، انہوں نے بلیوں کو مار ڈالا، اور اس کے بعد اب سے 500 سال 600 سال پہلے کے زمانے میں یورپ میں اتنے برے طریقے سے طاعون پھیلا جس کو بلیک ڈیتھ کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ بلیک ڈیتھ کو سرچ کریں گے، بلیک ڈیتھ، تو یہ ٹاپک آپ کو مل جائے گا، بلیک ڈیتھ، یہ ٹاپک آپ کو نیٹ سے مل جائے گا۔ اب وجہ کیا تھی کہ بلیوں کو مار دیا گیا، بلیاں ختم ہوئیں تو چوہے وغیرہ جو ہیں وہ زیادہ ہونا شروع ہو گئے اور کیڑے مکوڑے زیادہ ہو گئے، اس کا رزلٹ جو ہے طاعون کی شکل میں نکلا، پلیگ۔ اب پھر وہی ایگزامپلس میں چیزوں کو انٹر ریلیٹ کر رہا ہوں، یہ سب چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ، نیچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ۔ سائنٹسٹ جو ہیں جو چیز اسٹڈی کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی ذات کو اس میں سے نکال دیتے ہیں، وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کے اور بالکل ایک لائن میں چلتے ہوئے غیر جاندار ہو کے چیزوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دنیا میں عام جو لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، ہر بندہ اپنے تعصب کو، اپنے مذہب کو، اپنے فرقے کو، اپنی نسل کو جو ہے وہ پریفر کرتا ہے، دوسروں کو وہ نگیٹ کرتا ہے۔ بہرحال ایکولوجیکل ایتھکس کے مطابق جب بھی آپ نیچر سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اس کا رزلٹ انتہائی خطرناک نکلتا ہے۔ اس کی ایگزامپلز آپ کے سامنے چل رہی ہیں، میں نے چائنا سے مثال دی ہے، یورپ سے مثال دی ہے بلیک ڈیتھ طاعون کے حوالے سے، اور بھی دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی کچھ ایسا کچھ کیا گیا۔ جی ایک اور بڑی مزدار مجھے یاد آ رہی ہے، ایک مسلم کنٹری ہے برونائی دارالسلام کے نام سے، چھوٹا سا لیکن بہت امیر ملک ہے برونائی دارالسلام۔ وہاں کے شہنشاہ نے آرڈر پاس کیا، آرڈر بہت بظاہر بڑا اچھا تھا، اگر آپ اور سے سنیے کہ کیا ہے یہ برونائی کے اسپیلنگ غلط ہو سکتے ہیں جی، میں پہلے کہہ چکا ہوں میرے اسپیلنگ قابل اعتبار نہیں، میں انگلش کا ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ دارالسلام یہ ہے جی نام جگہ کا، ملک ہے، اسلامی ملک ہے۔ یہاں کے بادشاہ نے آرڈر کیا کہ غریب لوگوں کو جو ہیں مچھر بہت تنگ کرتے ہیں، ان کو بچانے کے لیے اسپرے کیا جائے، ماسکیٹو اسپرے۔ اس نے پورے ملک میں بڑے پیمانے پر بہت تیز دوائیوں کا ماسکیٹو اسپرے، اور اسپرے کا مطلب مچھروں کو مارنے کی اسپرے، یاد رکھیے گا، ماسکیٹو اسپرے کا مطلب ہے مچھروں کو مارنے والا، اینٹی ماسکیٹو ہے بیسیکلی، اینٹی ماسکیٹو اسپرے کرنے کا آرڈر دے دیا۔ بہت مہنگی بہت اچھی والی دوائیاں جو ہے وہ منگائی گئی۔ میں اینٹی لکھ کے دوں گی کل کو، کوئی یہ نہ کہتا جی ماسکیٹو اسپرے کیا ہوتا ہے، اینٹی ماسکیٹو اسپرے۔ اب اینٹی ماسکیٹو اسپرے کرنے کے بعد تقریباً 1 سال کے اندر اندر
اب وہ غریب لوگ جن کی بات ہو رہی ہے، برونائی کے شہنشاہ بہت امیر ہیں، دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہیں، لوگ بہت غریب ترین ہیں وہاں کے، اور رزلٹ یہ نکلا کہ سال کے اندر وہ غریب جو کچھ جھگیوں میں رہتے تھے ان سب کی جھگیاں گرنا شروع ہو، اسپرے کیا گیا مچھروں کو مارنے کے لیے، جھگیاں گر گئیں. یہ کیسے ہو؟ اب بظاہر لگے گا کہ اخلاقی لحاظ سے اس نے تو بڑا اچھا کام کیا، اس نے اسپرے کروا کے مچھر مار دیے، غریبوں کو مچھروں سے بچا دیا. اب سوچئے ہوا کیا؟ سوچنے والی چیز ہے جی. کسی یہ کیپشن کچھ کہنا چاہ رہی ہے؟ اپنا ہینڈ ریز کیا ہوا ہے کیپشن، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ سر وہ غلطی سے ہو گیا تھا. چلیں کوئی بات نہیں جی. چلیں بہرحال کیونکہ جواب نہیں آ رہا جی، میں ذکر کیا ہوں. اب جب یہ اسپریز کیے گئے، اسپرے کرنے سے مچھر مرنا شروع ہوئے، مچھر مرنا شروع ہوئے تو چھپکلیوں نے ان مچھروں کو کھانا شروع کر دیا. چھپکلیوں نے جب زہریلے مچھر جن کو اسپرے ہوا تھا وہ کھائے تو وہ تڑپنا شروع ہوئیں. بلیوں نے ان چھپکلیوں کو کھانا شروع کر دیا. اب بلیوں نے چھپکلیوں کو کھانا شروع کیا تو بلیاں بھی مارنا شروع ہو گئیں اور وہ بھی مرنا شروع ہو گئی. اب یہ چین ہے، بلیاں مرنا شروع ہوئیں تو چوہے زیادہ ہونا شروع ہو گئے کیونکہ ان کو کھانے والے کم ہو گئے. اب یہ دیکھیں کہ ایک چیز کو چھیڑ کے اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے. عجیب و غریب رزلٹ. دوسری طرف آ جائیں، جب اسپرے کیے گئے تو بہت سے کیڑے جو جھگیوں میں رہتے تھے، جھگیوں کو چھاتا سنتے ہیں، ہمارا اردو کا لفظ اس کو چھپر کہتے ہیں، کہ لکڑیاں پتے ٹہنیاں یوں کر ڈال کے اب جھگیاں سے بنا لی جاتی ہیں. اب وہاں پہ جو سیکنڈ چیز ہونا شروع ہوئی کہ مچھروں کو مارنے کے لیے جو اسپرے کیے گئے اس طرح کچھ چلتا رہا. اب کچھ اور کیڑے بھی انہیں جھگیوں میں رہتے ہیں جو ایک خاص موسم میں بریڈنگ سیزن میں وہاں پہ اپنے گھر بناتے ہیں. اب تقریباً 6 ماہ بعد جب ان کا سیزن آیا ان کیڑوں کا، انہوں نے اس میں انڈے دینا شروع کیے. ان کے لاروے بچے جب نکلے تو انہوں نے وہ جو جن کی بات ہو رہی ہے وہ لکڑی کو کھانے والے، ان کے جو بچے ہیں پودوں کو لکڑی کو کھاتے ہیں، انہوں نے اس لکڑی کو کھانا شروع کر دیا اور لکڑیوں کو کھانے کے لیے جھگیاں گرنا شروع ہو. اب غور کیجئے کہ ایک چیز کو، نیچر کی ایک چیز کو چھیڑنے سے آپ نے بہت سے ایسے ایکشن شروع کر لیے جس سے بہت سے نقصانات ہوئے. یہ میں نے جسٹ ایگزامپل دی ہے کہ ایک چیز کو چھیڑتے ہیں. تو اب ان سب کا تعلق ایکالوجیکل ایتھکس کے ساتھ ہے. مچھروں کو کنٹرول کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا کنٹرول کریں کہ باقی چیزیں جو ہے ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں. ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوا تھا. ایک شہنشاہ نے حکم دیا کہ اگر کسی کے پاس سے ڈینگی لاروا برآمد ہو گیا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اب ڈینگی لاروا کے خلاف تو کارروائی ہے، جن کے پاس سے پستول برآمد ہو جائے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. کراچی میں کیا ہو رہا ہے، کتنے جرائم پیشہ لوگ ہیں جو بغیر اصلی سے لائسنس لے کر کر رہے ہیں اور جرائم کر رہے ہیں، کیا ان کے خلاف کسی نے کارروائی کی یا سوچا کہ یہ ہے جی سب کچھ ایتھکس اور ایکالوجیکل ایتھکس سب کو ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ایکالوجیکل ایتھکس کا عکس ہمیں ایکالوجیکل لاز کے اندر بھی نظر آنا چاہیے. قوانین ایسے ہونے چاہیے جو سب کے لیے ہوں اور سیم ہوں. قانون کا ایک بنیادی اصول جو اسلامی اصول بھی ہے، قانون کے نظر میں سب برابر ہیں پہلی چیز، اور تمام قانون سب کے لیے یکساں ہونے چاہیے. اب ہمارے ہاں صدر کے لیے اور قانون، صدر کا مطلب ہے صدر، گورنر، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، وزیر جو حکومت میں ہیں ان کے لیے وہ قانون کچھ اور ہوتا ہے اور ادرس کے لیے کچھ اور ہوتا ہے. ابھی پیچھے بات ہوئی تھی پھر ممبر جب ہم نے ذکر کیا ہے نیشنل پارکس کا، کہ نیشنل پارکس میں قانون تو موجود ہے لیکن جنہوں نے قانون پہ عمل درآمد کرنا ہے اور اس کی رکھوالی کرنی ہے وہ خود قانون شکن ہوں تو پھر ایکالوجیکل ایتھکس کیا کریں گے. جی یہ زوم کسی وقت بھی بند ہو سکتا ہے جی ہمارا، کیونکہ ٹائم. جی سر میں نے ایک لانگ کوسچن پوچھنا تھا، وہ پیپر میں آیا ہوا ہے پاپولیشن ایکولوجی کے پورشن میں سے. جی کچھ ہے سر ایک کوسچن آیا ہوا ہے 2018 میں کہ انوائرمنٹل لمٹس آف